بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق لفظ خلق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پختہ عادت۔ اخلاق سے مراد وہ صاف ہوتے ہیں جو کسی کی فطرت و طبیعت میں اس طرح ایک لازمی جز بن جائیں کہ بغیر کسی نقل و حرکت، بغیر کسی غور و فکر کے اس کی معمولات زندگی میں جو ہے وہ رونما ہوتے ہوں۔ اخلاق کا موضوع جو ہے بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہمارے معاشرے میں اخلاق کی بہت زیادہ کمی ہے اور مسائل کا جو شکار ہمارا معاشرہ ہے یہ صرف اور صرف اخلاق کی کمی کی وجہ ہے۔ میں کہتا ہوں سارا مسئلہ ہے ہی اخلاق کا۔ عموماً ہم اپنی زندگی میں ایک گلہ شکوہ جو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ میں جو تھا، میں فلاں شخص کے ساتھ بہت اچھا تھا، میں اس کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، ہمیشہ میں اس کی مشکل میں ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن جس طرح میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ بھی میری اس خاصیت کو دیکھتے ہوئے مجھے وہ اچھا رسپانس دیتا، میرے ساتھ وہ اچھا چلتا اور مجھے وہ فلی اپریشیٹ کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس طرح کے بہت سارے جملے اور واقعات ہم دیکھتے بھی ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں، لیکن ہم سب جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اس کلمے میں جس عظیم ہستی کا نام نامی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک مسلمان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جس عظیم ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات بنائی، کفار نے آپ کو کتنی تکلیف پہنچائیں، کبھی آپ پر پتھر برسائے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرے، کبھی آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو کبھی کوئی سازش ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم صادر فرمائیں، میں ان دو پہاڑوں کو جوڑ دوں اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ حضور فرمایا نہیں، اس خالق کائنات نے مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے۔ آیت کو دیکھیں اور آگے بھی دیکھیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حد تک مخالفت کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سنا رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کروں گا، آپ لوگوں کے ساتھ میرا رویہ کیا ہوگا اور آپ مجھ سے کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ تو سب کے سب یک زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان ہستی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ درگزر کرنے والے ہیں، آپ تو سراسر انسانیت کے خیر خواہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرمایا۔ برے کے ساتھ اچھا ہونا یہ تو اخلاق نبوی ہے۔ ہم صرف اور صرف اچھے کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں لیکن برے کے ساتھ بہت زیادہ برے ہوتے ہیں۔ اگر ہم برے کے ساتھ بھی اچھے ہو جائیں یہی تو ہمارا اخلاق حسنہ ہے۔ آپ دوسرے کو نہ دیکھیں کہ وہ اچھا نہیں ہے، آپ خود کو دیکھیں کہ اس بد اخلاق کے مقابلے میں میری کیا ویلیو ہے۔ کیا میں صرف اور صرف اچھے بندے کے ساتھ ہی اچھا ہو سکتا ہوں؟ کیا میں بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کر سکتا؟ آج کل عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے کسی کو یہودی قرار دے رہا ہے، کسی کو کافر قرار دے رہا ہے۔ یہ اختیار جو ہیں کیا تیرے پاس ہیں؟ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ تو کسی کو کافر بنا رہا ہے، کسی کو یہودی بنا رہا ہے، کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ جا جس کو مرضی جو یہودی بنا، کافر بنا؟ اگر کسی جگہ کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کے دو معنی ہیں، صحیح بھی اور غلط بھی۔
شریعت تو کہتی ہے کہ آپ بات کو پازیٹیو لیں، مثبت سوچ رکھیں، جان بوجھ کر غلط کو پروموٹ کرنا، ایک چھوٹی سی غلطی کو پکڑ لینا اور اس کا بتنگڑ بنا کر بہت بڑا ایشو کھڑا کر دینا، یہ آج کل جو ہے ہماری فطرت بن چکی ہے۔ دیکھیں، آپ اچھی بات کو غلط طریقے سے گھسیٹتے چلے جائیں گے تو ان باتوں سے کافی ساری غلطیاں آپ نکال لیں گے۔ کوئی بندہ اگر سامنے والے کے فائدے کی بات کر رہا ہوگا نا، یہ اس کو غلط طریقے سے سن رہا ہوگا، کیونکہ مثبت سوچ رکھتا نہیں ہے تو اخلاق حسنہ کی تو کمی ہوگی۔ دیکھیں آپ کہ انسان کا جو غصہ ہے وہ بھی عجیب ہے، وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور شخص کے اوپر نہیں چلا سکتا اس غصے کو، اس کے سامنے تو جی کرتا رہتا ہے، لیکن اپنے سے جو چھوٹا ہے اور کمزور ہے اس شخص کے اوپر غصہ کرنے میں ذرہ برابر دیر نہیں کرتا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کون لوگ ہیں ہم، مسلمان تو دور، کیا انسان بھی ہیں ہم؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک کوہ بھی مر جائے نا تو باقی سارے کے سارے کوے اس کے ارد گرد افسوس کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ بھی دعوتیں نہیں اڑا رہے ہوتے، اور انسان اشرف المخلوقات کا تاج سر پر رکھ کر حیوانیت کی ساری حدیں کراس کر جاتے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ فوتگی والے گھر میں ایسی بھی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ بھئی وہ شخص جو دیکھ بانٹ رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اس پلیٹ میں کچھ زیادہ کھانا ڈال دینا کیونکہ یہ فلاں مہمان کا کھانا ہے۔ کچھ لوگ تو جھوٹے اخلاق کے مالک بھی ہوتے ہیں، مثلا ایک بندے کی جھوٹی تعریف کرتے جا رہا ہے، بار بار فضول اور نازیبا حرکات کر کے اگلے بندے کو یہ یقین دلا رہا ہے، یہ دکھا رہا ہے کہ میں اخلاق کا بہت بڑا پیکر ہوں، میرے اندر بہت زیادہ اخلاق ہے۔ حقیقت میں وہ شخص جو بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنہ عطا فرمائے۔ ایک مشہور دعا ہے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، جس طرح تو نے میری تخلیق کو اچھا بنایا ہے اسی طرح مجھے اخلاق بھی عطا فرما۔